سب سے زیادہ چیزیں انٹرویو میں ہمیشہ یہ چیک کی جاتی ہیں کہ آپ میں کانفیڈنس کتنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا وے آف ٹاکنگ کیا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، آپ کنفیوز تو نہیں ہیں، یہ چیز چیک کی جاتی ہے جاب کے انٹرویو میں خاص طور پر۔ اس انٹرویو میں صرف یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو پیپر دیا تھا کیا وہ خود دیا تھا۔ ٹھیک نظر آ رہا ہے نا؟ اوکے ہے نا ابھی؟ دو بندے اور ہیں نا، وہ نہیں ہے ابھی تک، کیوں؟ ادھر تو تھا یار، آئی جی 2 میں تو تھا وہاں پر نا۔ سٹارٹ کریں؟ اگر آپ ہاں چاہیں تو بک آپ ویسے لے سکتے ہیں، مارکیٹ سے مل جاتی ہے، اور آپ کے پاس اس میں ہے، سافٹ فارم میں ہے نا؟ نہیں ہے تو مجھے بتانا، میں شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ دیکھ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو اسٹڈی کیا تھا وہ یہی تھا کہ وائی وی مینیج سیفٹی ایٹ ورک پلیس، کیا ریزن ہے، کون سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہر کام کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم اگر سیفٹی کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارا یہی مشن ہے یا یہی آپ کا ایک سوچ ہے، ویژن ہے کہ ہم ایک وائٹ کالر جاب تلاش کریں۔ یہ ریزن ہے نا سیفٹی پڑھنے کے، مطلب یہ کورس کرنے کے پیچھے یہ ریزن ہے، اور ایسی جاب ہو جس میں ہم آگے بھی بڑھ سکیں۔ تو سیفٹی کرنے کی بھی کئی وجوہات ہیں، کل ہم نے ڈسکس کیا۔ ایک ہے مورلز اینڈ منی، دوسرا آ جاتا ہے اس میں مورالٹی کے بعد فائنینشیل ریزن۔ فائنینشیل ریزن میں ڈائریکٹ کاسٹ ہے اور انڈائریکٹ کاسٹ ہے۔ پھر ڈائریکٹ کاسٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی کہ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ ہو گیا، ورکر سک پے ہو گیا، ریپیئرس اور ریپلیسمنٹ آف ڈیمیج اکوپمنٹ اینڈ بلڈنگ ہو گیا، لاس آف ڈیمیج پروڈکٹ ہو گیا، اور لاسٹ پروڈکشن ٹائم وائل ڈیلنگ ود دا انجری، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر انڈائریکٹ کاسٹ آ جاتی ہے، ریڈکشن ان اسٹاف موریل ہو سکتا ہے، جنرل ڈیفیکلٹیز ان ریکروٹنگ اینڈ ریٹیننگ اسٹاف ایز دا ریزلٹ آف دا ایکسیڈنٹ، لاس آف گڈ ول of customers following delays in production and fulfilling orders, damage to public image and business reputation, damage to industrial relations, perhaps leading to industrial actions, strikes وغیرہ۔ اسٹرائک والا کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لیبر جو ہوتا ہے وہ مطلب اگر سائٹ پر اچھے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور لوگوں کو فورس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھی ان سیف کام کریں، تو پھر لیبر اسٹرائک کر دیتی ہے۔ اس طرح سے بھی اس میں ایشوز آ سکتے ہیں۔ پھر ہے انشورڈ اینڈ ان انشورڈ کاسٹ، دو قسم کی کاسٹ ہوتی ہیں، ایک انشورنس ہوتی ہے یعنی کہ وہ ریکور ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریکور نہیں ہوتی ہیں، کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشورڈ کاسٹ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور ہم نے ان انشورڈ کاسٹ بھی پڑھ لیا۔ انشورڈ کاسٹ میں آتا ہے ڈیمیج ٹو پلانٹ بلڈنگ اینڈ اکوپمنٹ، کمپنسیشن پیڈ ٹو ورکرس، میڈیکل کاسٹ، ٹھیک ہے، لیگل کاسٹ ایسوسیٹ ود لیگل کلیم فار کمپنسیشن۔ پھر آ جاتے ہیں ان انشورڈ کاسٹ، جن کی انشورنس ہوتی نہیں ہے، پروڈکشن ڈیلیز اور ڈاؤن ٹائم، لاس آف را مٹیریلز ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ٹائم، criminal fines and legal costs, sick pay for injured workers, overtime to make up for lost production, hiring and training new employees۔ یہ بھی مطلب ان انشورڈ ہوتا ہے کیونکہ نیو امپلائز اس طرح سے پروڈکشن نہیں دے سکتے جس طرح پرانے دے رہے ہوتے ہیں۔ لاس آف بزنس ریپوٹیشن، اور بزنس کی جو ہے ریپوٹیشن ہوتا ہے، گڈ ول، وہ خراب ہو جاتی ہے۔
اب آگے آتا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، میں بتا رہا ہوں اسٹڈی کویسچن. یہ تھوڑا سا بک کو میں اس لیے ترجیح دیتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں 2 سال سے پڑھا رہا ہوں نا IG 2، تو بک سے ہی میں پڑھاتا ہوں، اور IG 1 کو بھی میں بک سے ہی پڑھاتا ہوں. اس میں چیزیں رہ نہیں جاتی ہیں تمام چیزیں، اور پھر اسٹوڈنٹ کے سمجھنے کے لیے جس نے بھی سلیبس ترتیب دیا ہوتا ہے نا، وہ اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر ترتیب دیتا ہے. اس میں کچھ اسٹڈی کویسچن دیے گئے ہیں جس میں ڈیفائن ہیلتھ سیفٹی ویلفیئر. اس کی اگر لاسٹ میں جا کے اس کے آنسر آپ کو ملتے ہیں، جا کے آپ تلاش کر لیں تو مزید آپ کو نالج ملتا ہے مزید. ٹھیک ہے، ایکسپلین دا 3 reasons وائی این آرگنائزیشن شوڈ مینیج ہیلتھ اینڈ سیفٹی. چیزیں تو وہی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر لاسٹ میں کچھ ان کو مزید اچھے طریقے سے بھی ڈسکرائب کیا جاتا ہے. Give 3 insured costs and 3 uninsured costs that might arise from a workplace accident. بعض اوقات انٹرویو میں بھی اسی طرح سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے اس طرح سے پھر آپ کو انٹرویو میں بھی. اس کے بعد ریگولیٹنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی. ریگولیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ قانونی طریقے سے کسی چیز کو ریگولیٹ کرنا، قانون کے مطابق چیزوں کو چلانا، پالیسی کے مطابق. اس میں زیادہ تر کیا ہے؟ لیگل ریزن فار مینیجنگ ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی. لیگل ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہم عام طور پر قانون کے مطابق، ایک ریاست ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کا ایک قانون ہوتا ہے کہ بھی ہر صورت ہم نے سیفٹی پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کو فائن ہو جائے گا، جیل ہو جائے گا، اس کا کام بند کر دیا جائے گا، اس کو وارننگ لیٹر مل جائے گا. یعنی کہ ڈفرینٹ پھر آگے اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. اچھا یہ چل رہا ہے؟ اوکے، یہ نہ ہو کہ نہ چل رہا ہو. تو دا انٹرنیشنل فریم ورک، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیر آر نو ٹرولی گلوبل لاز گورننگ ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی. موسٹ کنٹریز ہیو دیئر اون لاز. اکثر کنٹریز کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپڈ اوور دا ایئرس ٹو ٹیکل دیئر اون ایشوز اینڈ کنسرن. پھر ہر ملک میں حالات بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں. اگر یورپ میں چلے جائیں، وہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، لمبا ٹائم ہوتی ہے، وہاں پر یوں سمجھے کہ کام کے دوران سردیوں کی زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں. اور اگر ہم ایشین کنٹریز میں دیکھیں تو یہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے. اس طرح اگر آپ گلف میں جاتے ہیں تو وہاں پر گرمیوں کے اندر جو لنچ بریک ہوتی ہے سائٹ پر، وہ تقریباً 2-3 گھنٹے تک ہوتی ہے، 12 سے لے کر 3 بجے تک، یا 12:30 لے کر 3:30 تک. اس طرح سے 2-2.5-3 گھنٹے تک ہوتی ہے. پھر اس میں ورکر کا بھی خیال کیا جاتا ہے. آدھا گھنٹہ ورکر وہاں پر اپنا پرفارم کرتے ہیں الگ سے، اور آدھا گھنٹہ کمپنی برداشت کرتی ہے. تو ورکرز کو اس حوالے سے بھی پھر اس ایریے کے مطابق ہر ملک قانون بناتا ہے. یعنی کہ یورپ میں ایسا سین نہیں ہے کہ 3 گھنٹے جو ہے نا وہ بریک ہوگی. However, countries often end up adopting similar basic approaches to protect the health and safety of their people. The detail may vary, but the underlying principles are the same. Detail ہو سکتی ہے ایک جیسی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی سیم ہوگی، لیکن ڈیٹیل مختلف ہو سکتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ جو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، یا مدد لی جاتی ہے، وہ ILO سے لی جاتی ہے. ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. Conventions and recommendations can form the basis of detailed legislation in each member country. جو ممبر کنٹری ہوتے ہیں وہی اس کی قانون سازی کرتی ہیں، اور ان کنونشنز اور ریکمنڈیشن کو مد نظر رکھ کے جو ILO کی طرف سے ہوتے ہیں. The result being that basic minimum health and safety standards are adopted. The detailed provisions will still vary as each member state implements the standards in a nationally appropriate way. یعنی کہ معیار پھر ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. لیکن یورپ میں جو معیار ہے وہ کچھ الگ ہے، یہاں پر کچھ الگ ہے. جو زیادہ ایڈوانس کنٹری ہیں، کیونکہ ان کی کمپنیاں امیر ہیں، ان کے لوگ امیر ہیں، زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ابھی انڈر ڈیولپڈ ہیں کنٹریز، تو یہاں پر اتنا زیادہ ریسورسز نہیں ہوتے، پھر اسی حساب سے ہی ہمارے کنٹریز چلتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ان 1981 میں دا ILO adopted the Occupational Safety and Health Conventions C-155. یاد رکھنا یہ جو C-155 کنونشن ہے نا، یہ جرنل سیفٹی کے بارے میں ہے، یہ ILO کی طرف سے، اور 1981 میں یہ ہوا تھا. This describes a basic policy for health and safety at both the national level and the level of the individual organization. نیشنل لیول پر بھی اگر کوئی آرگنائزیشن کیا ہے، کوئی کمپنی، کوئی فرم جو کام کرتی ہے، ان پر بھی یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں اس طرح سے.
आगे हम चलते हैं उसके बाद एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, डिटेल को आपने स्टडी करना है, मैं आपको मोटी मोटी चीज जो है वही आपको समझाऊंगा। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स किसको बोलते हैं? कंपनी मालिक जो होता है ना, मतलब जिसके हम मुलाजिम होते हैं। एम्प्लॉयर्स पर जो आर्टिकल 16 है ऑफ C-155 का आइडेंटिफाई सम बेसिक ऑब्लिगेशन, उस पर कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां हैं उस पर, एम्प्लॉयर पर, जो कंपनी मालिक है। क्या है? नंबर 1 क्या है? लेकिन ये आर्टिकल 6 है। अगर आप वैसे चले जाए ना इस पर इंटरनेट पर, तो वहां लिखें अगर आप C-155 कन्वेंशन C-155 और आर्टिकल 6 भी लिख दें तो वो पूरा आपको डिटेल मिल जाती है। कोई इशू नहीं, ये चीजें सब ILO की साइट पर जाएंगे आप। हाँ, ILO की साइट पर जा करना, ठीक है, और ये आप अगर वहां लिखेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। पहली चीज क्या है? उसने इंश्योर करना है। इंश्योर मीन्स क्या है? उसने ये यकीन करना है, यकीनी करवाना है, उसने ये तसल्ली करनी है द वर्क प्लेसेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस अंडर द कंट्रोल आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। वो सेफ हैं, वर्क प्लेस भी, मशीनरी भी, इक्विपमेंट भी, इन्वायरमेंट भी, जो उसके अंडर काम कर रहा है, और कोई वहां पर खतरा नहीं है। जो वर्कर हैं उनकी सेहत को कोई खतरा नहीं है। दूसरा क्या करेगा वो? to ensure that the chemical, physical and biological substances and agents under their control are without risk to health। फिर उसके अंदर जो भी वहां काम कर रहा है, वहां किसी भी किस्म का जो सब्सटेंसेस, जर्रात कहते हैं इनको, यानी कि केमिकल हो सकता है, पाउडर हो सकता है, तेजाब की फैक्ट्री हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है ना, और बायोलॉजिकल में भी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, उसमें डस्ट भी उसमें शामिल है, केमिकल की बाजू का स्मेल होती है। बायोलॉजिकल में ज्यादातर आ जाता है ये फंजी हो गया, ये फंगल इन्फेक्शन जैसे हो जाता है, ये सब नहीं होता है, ये होता है बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, या बायोलॉजिकल में आ जाते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल हैजर्ड, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल हैजर्ड में। ये साइट पर अगर हम काम कर रहे होते हैं किसी एरिया में, बिच्छू, सांप, डॉग्स वगैरह जो एनिमल्स खतरनाक होते हैं, ये भी बायोलॉजिकल हैजर्ड में आ जाते हैं। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एम्प्लॉयर की। मतलब ये एम्प्लॉयर इस बात से जान नहीं छुड़ा सकता कि हमारे एरिया में एक कुत्ता आके हमारे लोगों को काट दे, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, और वो कहे जनाब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो खुदा की तरफ से आफत है। नो, उसको क्या करना है? अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है हर सूरत में इन चीजों से भी। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स और एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। फिर उसने उनको इस तरह के इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करने हैं, PPEs जिसको बोलते हैं, कपड़े भी ऐसे प्रोवाइड करने हैं कि वहां किसी किस्म का अगर हादसा हो सकता है, या सेहत पर कोई एडवर्स इफेक्ट्स कह सकते हैं कि, यानी कि उल्टे या खतरनाक असरात हो सकते हैं, तो उससे भी बचने के लिए, यानी कि मास्क प्रोवाइड करना है, विजिबल क्लोथिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है, और शॉर्ट ड्रेस प्रोवाइड करना है। अगर हमारा इस तरह का लूज ड्रेस होगा